احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام کسے بولتے ہیں؟ آدمی سویا رہتا ہے اور حالت خواب میں منی نکل جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں احتلام۔ تو چونکہ مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بستری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی کے خیال میں یہ نہ آ جائے کہ احتلام سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا، تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غیر اختیاری چیز ہوتی ہے وہ۔ تو اس بنیاد پر احتلام ہوا، کسی کو سویا رہا، اٹھا اور ناپاکی پایا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایسے ہی غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ تو ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی غیبت کی بہت ساری برائیاں آئی ہیں، اور حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ اگر کسی کی کوئی برائی کرتا ہے تو گویا سمجھ لیجئے اس کا مردار گوشت کھاتا ہے یا اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ آدمی زنا کیا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر کسی کی غیبت کیا تو اس سے بڑا گناہ اس نے، یعنی اس سے بھی بدتر گناہ اس نے کیا۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو غیبت کسی کی بھی ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا بندہ ہو یا باہر کا بندہ ہو یا پڑوس کا بندہ ہو، کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ کرتا ہے تو روزہ تو خیر روزہ ہے، روزہ کے ادر دنوں میں بھی، ایسا نہیں کہ میں روزے کا بیان کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ بس یہ مسئلہ روزے تک ہی محدود ہے، نہیں، روزے کے علاوہ بھی غیبت کسی کی نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیبت کر کے یوں سمجھیں کہ آپ گناہ کبیرہ تو مول لے ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد میں بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد کیا چیز ہے؟ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ حق اللہ یہ ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو اللہ اپنے فضل سے اسے معاف کر دے، یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اور حقوق العباد یہ ہے، یعنی بندوں کا حق یہ ہے کہ جب تک اس بندے سے جا کے آپ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس بندے سے معافی مانگنی ہوتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوتا ہے، جب جا کے غیبت کی معافی ہوتی ہے۔ تو ادر دنوں میں بھی غیبت گناہ کبیرہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔